میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج کی اس تقریب میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے کانفرنس کی انتظامیہ کو اتنی منظم اور عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جن کی انتھک کاوشوں سے یہ کانفرنس ممکن ہوئی۔ آج کی کانفرنس میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ افکار و تعلیمات حضرت سلطان باہو میں تصور وجود اور کلامی مباحث پر مختصر مطالعہ پیش کرنا ہے۔ تصور وجود، کانسیپٹ آف بینگ، فلسفہ، علم الکلام اور تصوف کا ایک اہم اور پیچیدہ موضوع ہے، جس پر ہر دور کے فلاسفہ اور کلامی مکاتب فکر نے پرمغز بحث کی ہے۔ وجود کے لغوی معنی پایا جانا یا موجود ہونا ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں کسی شے کے ثبوت کا نام وجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور وجود کیا ہے اور کیا حقیقت میں کچھ موجود ہے؟ اس سوال کا جواب مختلف فلاسفہ، مذہبی مفکرین اور متکلمین نے اپنے اپنے طریقوں سے دیا ہے۔ عہد قدیم کے یونانی فلاسفہ نے انسان، خدا اور کائنات کے بارے میں جو نظریات و تصورات قائم کیے، ان میں عقل کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں قرآنی دلیل ایک قابل غور ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہا ہے کہ اگر رب کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے تو وہ کم اور حقیر ترین شے مکھی کو پیدا کر کے دکھائے۔ اگر وہ یہ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو اسے رب کریم کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مسلمان فلاسفہ و متکلمین نے عقلی و نقلی دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، جیسا کہ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی اور واجب ہے، جبکہ باقی تمام موجودات کا وجود ممکن اور حادث ہے۔ اسی طرح ماتریدیہ کہتے ہیں کہ وجود کی دو اقسام ہیں، ایک واجب الوجود ہے اور دوسرا ممکن الوجود ہے۔ واجب الوجود جو ہوتا ہے وہ بذات خود قائم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ ممکن الوجود ایسا وجود جو غیر پر موقوف ہوتا ہے، یعنی مخلوقات کا وجود۔ ماتریدی فکر میں اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی، ابدی، ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے۔ ائمہ متکلمین نے تصور وجود کو عقلی و نقلی دلائل سے سمجھایا، جبکہ صوفیہ کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے اپنی روحانی مشاہدات، تجربات اور عرفان کے ذریعے محسوس کیا، جس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف وجود ہے بلکہ وہ موجود بھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس بنا پر صوفیہ کرام کی راہ فلاسفہ و متکلمین سے کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ فقط اس کے وجود پر ایمان لا کر راضی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر دائم اس کی موجودگی کے فیضان و انوار سے اس کا قرب حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں فنا فی اللہ کی اصطلاح کثرت سے ملتی ہے، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا فنا ہونا ہے جیسا قطرہ سمندر میں غرق ہو کر اپنی حیثیت اور شناخت کو کھو دیتا ہے۔ 16ویں صدی میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے معروف صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا تصور وجود، صوفیانہ فکر، روحانی مابعد الطبیعیات اور اسلامی علم الکلام کے تناظر میں بہت اہمیت و عمیق نظری کا حامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تعلیمات میں وجود یعنی بینگ کے فلسفے کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اس کی عملی جہت کو بھی آپ نے واضح کیا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تصور خدا عام فلسفیوں کے تصور خدا سے بلند تر تصور ہے۔ آپ کے نزدیک ذات حق تعالیٰ ہی حقیقت و مطلق ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کے نزدیک کائنات کا منتہائی مقصود یہ ہے کہ مکمل کائنات حقیقت مطلق کے رنگ میں ڈھل جائے جہاں دور دور تک غیر اللہ کا وجود نہ ہو۔ آپ عین الفقر میں فرماتے ہیں نقاش چوں در نقش آید خانہ می گردد نقاش گر محرمی اسرار خانہ از نقاش غافل مباش۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصور وجود کو لفظ ہو کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں۔ لفظ ہو کو حضرت سلطان باہو کے فکری و روحانی نظام میں بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی ابیات کا مصرع ہو پر مکمل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کے افکار میں ہو کا تذکرہ محض لسانی نہیں بلکہ آپ نے اسے ایک وجودی حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اندر ہو تے باہر ہو اے دم ہو دے نال جلیندہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تصور وجود کو اپنے فلسفہ وحدت الوجود میں خوبصورتی سے سمو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہستی کے وجود پر یقین رکھتے ہیں جو اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا خالق ہے۔ آپ کے نزدیک کائنات اور موجودات میں موجود حقیقی صرف اللہ ہے اور وہی اصلی مقصود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیوان باہو میں فرماتے ہیں یقی دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں هو الاول هو الآخر ظہور آمد تجلا ہو بذات خود ہوید حق کہ فی الکونین الا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تصور وجود وہ روحانی اور فکری مرکز ہے کہ جو انسان کو اپنے ظاہری و باطنی وجود کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصور وجود کی عکاسی جو ہے بہترین تصور اسم اللہ ذات سے بھی کی ہے۔ اسم اللہ ذات آپ کی کتب کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آپ اسے سلطان الاذکار اور وجود حق کی کلید قرار دیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کے تصور وجود کی تفہیم کے لیے اسم اللہ ذات ناگزیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسم اللہ چیز، اسم اللہ کیا ہے؟ عین ذات پاک است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات عین ذات ہے۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو کے افکار و تعلیمات میں فنا اور بقا کے ذریعے بھی تصور وجود کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صوفیانہ تعلیمات میں تصور وجود اور فنا فی اللہ و بقا باللہ باہم مربوط اور روحانی تصورات ہیں۔ صوفیہ کرام نے ان دونوں کو راہ سلوک کی معراج قرار دیا ہے۔ الغرض حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور وجود ایک ایسا جامع نظریہ ہے جس میں وحدت الوجود، فقر و عرفاں، ایمان و ایقان، عشق، حقیقت مطلق، مرشد کامل اور فنا فی اللہ و بقا باللہ جیسے افکار باہم مربوط ہیں۔ ان کے نزدیک اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور عظمت و شرف انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اندر سے اس وجود مطلق کو تلاش کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پنجابی کلام میں فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خیزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہندیرے متا لبی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مرے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شوق کے دیے سے مراد اسم اللہ ذات ہے، جس میں وجود مطلق کا اظہار ہے۔ جب وہ اسم اعظم کا چراغ اس مادی وجود کے اندر روشن ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات کا تدارک
اور قلب و روح کی بیداری نصیب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اللہ ذات کے دائمی ذکر کی تلقین کی ہے، جس سے مادیت پرستی کے موجودہ دور میں معرفت حق تعالیٰ اور انسانیت کی معراج حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پنجابی بیت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جتھے ہو کرے روشنائی، اوتھے چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، میں قربان تنہا تو باہو، جو ہو صحیح کریندا ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔